توجہ تاری ذرا سجے کھبے ہو گئی ہے او میں خود کی میں گزارش کی تھی بھی اگر امکان ہوگی تو ایک کنات یہ اتنا لا چھوڑو تو ذرا بہتر ہوگی سے عظیم عبادت ہے ضرور کوشش کرو محروم نہ رہو صلوات باواز بلند تلاوت کرو اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہ صلی علی محمد وآل محمد درود کوشش کرو تو آپ آئیں تو بہتری پڑھ سکتے ہیں میرا خیال ہے کوشش کرو اور یہ بزرگوں آنوی بارہا درود زحمت دیوان دی وجہ ہے کہ تو سجان دے ہو درود تقاضۂ محبت ہے بلکہ آگ سکتے ہو مولانا پیچھا رہ گئے ہو تقاضۂ محبت ہی نہیں بلکہ تقاضۂ مودت ہے تقاضۂ مودت ہی نہیں بلکہ عشق ہے عشق ہی نہیں بلکہ اجر رسالت ہے اجر رسالت ہی نہیں بلکہ مادی شرافت ثبوت ہے کوشش کرو صلوات ایسی پڑھو جی میں گھرانہ لائے کی صلوات ہے سارے زندہ و سلامت رہو آخری مرتبہ ایسا درود پڑھو کہ ذکر والے سب سے راضی ہو گئے بارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد نبیا بلند صلوات وبالکعبۃ قبلہ والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي المكي المدني العربي سيدنا
کرو درود بآواز بلند پڑھو ساتھ وعلم لعمه وكاشف غمه وكافئ همه گھبرائے تو نہیں کر سکتے مجھے بھائی کہوں مجھے بھی آج سارا نہیں مولویاں دی پکڑ چاہتا جی اجازت دیو تو میں وقت ہوئی تھی مولا امیر المومنین دی عظمت دی شان دائی میں چھوٹا دیا قصیدہ سنا ہاں جی جڑے سارے ذاکر بھائی قصیدے پڑھتے تھے وہ کسی عام دنیا دار شاعر کے لکھے ہوئے قصیدے جڑا قصیدہ میں گزارش کر سکتا وہ کسی عام شاعر کا لکھے ہوئے نہیں بلکہ وما ینطق بھی زبان جو نکلے ہوئے الذی هو زینۃ المسجد عبادت شمار فرمائے جتنے جتنے حاجات رکھتے ہو ذکر دا صدقہ کوئی مومن بھی اس عظیم دربار کو خالی دامن واپس نہ جائے ہر مجلس سے دعا ہے وہ کریں بھی کہیں دنیا دے غم میں چل رہو گے جب یک آل محمد کی مظلومیت بستی ہے عزت امام واجب الاحترام سادات مومنین کروڑا ہم دوستان اللہ ہے جس مالک نے ایک مرتبہ پھر سارے حصے پاکیزہ رزق رکھا بانی کا کام اہتمام کرنا ہے پڑھن والے کا کام پڑھنا ہے سنن والے جس دے حصے یہ ذکر رہا بارگاہ پہنچ گئے جس کے حصے نہیں اور اس کوشش بھی نہیں کرنی کیونکہ تو ٹانگ کے بھی جا آمن کی کوشش کرو تب بھی اس بارگاہ آ نہیں سکتا جڑے پہنچ گئے ہو مولا تو کو سلامت رکھے ہوں اگر تمہاری طبیعت ساتھ دے تو تھوڑی دیر بعد حکمے نال علم بولوں تھوڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ خوش بخت وہ عبد خدا جس بندے دا علی امام ہے کوشش کرے سو تھوڑی زبان ہلے
یہ زبان نہ ہلے تو سر ضرور ہلے اوہیں لوگ آتے ہیں کہ مولویوں دے پروگرام ایمیں ہوں گے جی میں کل خانی ہوں بھی نہ یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ مجلس سنن دا سلیقہ ساتھوے جشن مناون دا طریقہ ساتھ ایک سلوات ایسی پڑھو جو میں سمجھا جتنے بیٹھے ہو مطمئن بیٹھے ہو بابا جب لوگ کوشش کرو سارے اور پھر کرو نا حمد خان جی اس مالک دے جس مالک نے ساکو 14 بے عیب ہاتھی عطا فرمائے اور پھر علی ولی اللہ پڑھنے والے کی بنیاد دو چیزیں ایک قرآن ہے ایک اللہ دے نبی دا عظیم فرمان ہے اسا اوہ مننے جو قرآن آتا ہے یا اوہ مننے جو اللہ دے نبی دا فرمان آتا ہے اور اس مجلس واسطے ایک جملہ ہونے میرے ذہن چ بیان دے کوشش کریں میرے جوان بھائی جنہ بھی مجلس سے چاہو تو با وضو آؤ وضو کی نماز دا وضو جڑا کریں دے کوئی مشکل کام نہیں وہ اس واسطے کہ اگر انسان با وضو اس ذکر چاہوے تو انسان دا ایک ساتھ تسبیح شمار ہوتا ہے با وضو کوشش کرو مجلس سے چاہو دوسری چیز ہے اخلاص قربتاً الاللہ للہیت نہ پڑھنا لے دی خوشنودی واسطے نہ بانی دی خوشنودی واسطے بلکہ اللہ دی رضایت واسطے یا ذکر والے دی رضایت واسطے وہ اس واسطے کہ میرے بزرگوں بھائیوں جڑے ہاتھی جڑے راہبر جڑے آقا اللہ نے ساکو عطا کی دن وہ آمن والے دی حیثیت نہیں دہتے آمن والے دی نیت دہتے گل پہنچی میں کی گزارش کی چاہتا حیثیت نہیں اللہ مولا بابا جی حیثیت دے میں تو ہنی حیثیت نہیں دہتے آمن والے دی نیت دہتے گل تو سارے سنو دے ہوں دے ہو کہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال دا دار و مدار بھی نیت ہے تو ایک عملی نمونہ تمہاری خدمت گزارش کرنا پوچھ سکتے ہو آکھ سکتے ہو مولانا ہو کی میں اس واسطے کہ میرے بزرگوں بھائیوں جانتے ہو سکی نانی ہوئے تے نانی نہیں سدیں دے بیدار ہو سو تو میں دو جملے تمہاری نظر کرنے نا سکی نانی ہوئے تے نانی نہیں سدیں دے بستی ہوئے تے نیت نال ہوئے حبش تخت چھوڑ کے عظمت انہاں دی پہچان سے انہاں دے گھر دا جھاڑو دیونا شروع کر دے وے نیت جو صاف ہے اے اوپر ماں صدر لگوے تھے حیثیت نیت کوشش کرنی ہے جوان مجلس سے جدہی آمنے باوضو دوسرا نیت قربت اللہ حدیث خدا دی رضایت واسطے میں گزارش کی تھے دو چیزیں دو ولی اللہ پر ہمارے دی بنیاد ایک قرآن ہے ایک اللہ دے نبی دا عظیم فرمان ہے اور ایک قرآن بھی میرے بزرگوں بھائیوں اوہو قرآن ہے میرا قرآن اللہ دی طرف اپنے محبوب نبی تے نازل ہویا نہ اس سے کوئی کمی ہے نہ اس سے کوئی زیادتی ہے نہ کوئی کو گھٹا سکتا ہے نہ کوئی کو بڑھا سکتا ہے کوئی مننے ایک قرآن راسی کوئی نہ مننے ایک قرآن راسی کوئی جلائے ایک قرآن راسی کوئی پانی بہائے ایک قرآن راسی ایک قرآن ختم نہیں ہو سکتا کیوں اس واسطے کے مالک خود بھی فرمائیں دے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مالک فرمائیں دے قرآن کو میں اللہ نازل کیتے اور قیامت تک اس کا محافظ بھی میں خود اللہ آپ ہوں تو جس کتاب کا محافظ خود اللہ
کتاب کا محافظ خود اللہ ہوئے نہ وہ کوئی گھٹا سکتے نہ ہی کوئی بتا سکتے یہ بھائی گالے کے کچھ لوگ آتے کہ قرآن دے پارے 40 ہیں تے 10 ہی پارے بکری کھا گئے اللہ فرمائے دے میں محافظ ہوں نہ کوئی گھٹا سکتے نہ کوئی بتا سکتے البتہ ایک بات ہے کہ قرآن کی ترتیب میں فرق ہے جیڑیاں صورتاں پہلے نازل ہوئیاں وہ بعد چلے نہیں جیڑیاں بعد نازل ہوئیاں وہ پہلے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلا سورہ جڑا غار ہرات سرکار میں نازل ہویا مگر کتنا ہے 30ویں پارے تو میں آکھ سکتا نعوذ باللہ دے وچ اللہ دا قصور ہے نہیں میرے بزرگوں بھائیو جبرائیل دا قصور ہے رستے کوئی گڑبڑ کیتی ہے نہیں نعوذ باللہ نبی دا قصور ہے نہیں جڑے صاحب مطالعہ افراد تشریف رکھ دیو میں آتا ہوں نا قصور ہے انہاں لوگاں دا جنہاں لوگاں نے قرآن کو جمع کیتے اور میں مطلب یہ ہے پیدا کرنا یا طالب علم میرے علم میں نہیں کہ قرآن جمع کیتا کہ کیدا جمع کیا ہویا قرآن توالے تے میرے ہاتھ ہے کہ مگر افسوس کہ اگر دنیا میں لوگ قرآن کھیتے انہاں ہستیاں تو جنہیں اٹھتے تا قرآن آتا ہے جزاک اللہ جنہیں مہدن تا قرآن آتا ہے جنہیں جاگتن تا قرآن آتا ہے جیڑے سمجھن تا قرآن آندا ہے جیڑے کہیں کو کچھ دین دن تا قرآن آندا ہے صرف اے ہستیاں نہیں جنہاں بھی کنیز بھی اگر روٹیاں بنا کے دے وے تا بھی قرآن آندا ہے تو مجھے فرمائی نہیں فرمائی یہ میں گالے کہ ایسا قرآن کو مخصوص کیتے مردے واسطے میت واسطے پروگرام کے اصلاحی پروگرام ہے میں چاہتا پیغام پہنچے مقصد داد واد نہیں اگر لطف آوے تو سبحان اللہ بولے سو تو عبادت ہے میں سمجھ میں بیٹھے ہوں ورنہ میرے گزارشات پہ توجہ رکھے سو ایک صلوات ایسی پڑھو جو سمجھا گھبرانے گے آل محمد اشاعت سے سارے حضرات یہ میں کہا میرا جوان بھائی ایسا قرآن کو مخصوص کیتے مردے واسطے ایک جملہ کے میں مقصد تک پہنچ رہے ہیں میت واسطے پوری زندگی انسان قرآن کے قریب نہیں بیٹھا ہاں جی ڈیتھ ہوئی میت ہوئی جب بیٹا جلدی ہو مدرسے مول سے قرآن دے پارے چاہیا تے بالک نال لیا این مردے دے سران دی بہ کے قرآن دی تلاوت کرے جی گھبرا نہیں گئے کتنا شرمندہ ہو سی وہ میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا بھئی خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا تے ہون اور جڑا بندہ کمو بیش 50 سال 80 سال 90 سال دی زندگی گزرے دے کتنے افراد اپنی فیملی میں چھوڑے دے 20 30 40 50 اپنے فیملی خاندان دے 8 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کتنے افسوس کی بات ہے کہ انہاں 50 ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا جنہاں سیاں دی بہ کے قرآن دی تلاوت کر سکے بہت بڑا افسوس ہاں بھئی ایک تک کم از کم ایسا بنا جنہاں تیرا سیاں دی بہ کے صحیح سورہ فاتحہ دی تلاوت کر سکے جنہاں تیرے بعد ختم پڑھ سکے کم از کم ایک بچہ تیار کرنا ہری قرائت قرآن نہ پڑھا اور قرآن مردے واسطے پہ نہیں آیا زندہ دی ہدایت واسطے آیا ہے قرآن نہ دلہ اور کچھ بھائی مجھے تھے بیٹھے تھے گھبرائے بیٹھے چنگے مولوی صاحب آئے تھے قرآن شروع کر دیتا نے بعد بھائی گل ناراض بیٹھے شاید مختار سختی سال ثواب کا منکر ہو گئے بھئی میت سرادی بہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے نہ میرا مسلمان بھائی سال ثواب کا انکار نہیں اس وچ کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا مردے تک ثواب پہنچتے مگر فیصلہ تو دیتے ہیں جس قرآن کے ذریعے مردے تک ثواب پہنچ سکتے اس قرآن کے ذریعے سادہ مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا جزاک اللہ جی مولا سلامت رکھے دیا مانو سارے بولو حیدری اللہ
صلی علی محمد وآل محمد. دیکھو میں سپیڈ بھی تیز رکھی بیٹھا تے آواز بھی اونچی بھی تھوڑے ٹائم وچ پھر گزارشات عرض کراں تے تھوڑی صلوات دی آواز ڈھلی ہے. سارے بلند کرو عظمت سیدہ بی بی دے صلوات مل کے. ہاں اس سال ثواب کا انکار نہیں. میرے بزرگوں بھائیوں قرآن دے ذریعے ثواب پہنچ گئے مردے تک. جس قرآن دے ذریعے مردے تک ثواب پہنچ سکتا ہے اس قرآن دے ذریعے سارا مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا. آج کل جاؤ میں تو ظاہر پورا پاکستان میں نہ دا دیہاتوں میں بھی بڑے بڑے بنگلے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں الحمدللہ اچھی بات ہے. دین اسلام اچھے گھر کو منع نہیں کرے گا. ہاں اور ستویں سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار فرمے دے سادہ منع والا وہ نہیں جڑا دین دی خاطر دنیا کو چھوڑ دے گے یا دنیا دی خاطر دین کو چھوڑ دے گے. مولا فرمائے دے دین کو بھی نال رکھ دنیا کو بھی نال رکھ مگر یاد رکھنا ہے دنیا واسطے اتنا کما جتنا اتھا راہ مڑائی آخرت واسطے اتنا کما جتنا اتھا راہ مڑائی. اچھا گھر نعمت خدا بندی ہے. وسیع گھر ہوئے اچھی سواری ہوئے اچھا لباس ہوئے اسلام منع نہیں کرے گا. گھر تیار ہو گیا شٹرنگ دے پہنچا شٹرنگ دے بور نہیں ہوتے پہ دوسرا شٹرنگ دے گھر پہنچا بیٹے کو بلایا جا بیٹا علی پور مظفر گڑھ نہ ملتان نہ لاہور. کہ ہون بھی میں پچھلے دن ایک دیہاتی علاقے چھام دے اتھا بھی ایک بنگلہ کوٹھی میں کو دکھایا گئے ان سے دے بیان کوئی 9 یا 11 لاکھ روپے دا سامان ایک الیکٹریشن دا لاہور آیا اس گھر واسطے. کیوں آیا الیکٹریشن اچھا بلاؤ تے الیکٹریشن کو آکھنے بیٹا ویرنگ کر تے ویرنگ ایسی کر رات تے 12 کیوں نہ ہو میں نے انہیں پتہ لگے 3 تے 12 بجے کھڑے تھکتے تو نہیں پہ تو صاحب بھئی 3 تے 12 بجے کھڑے اتھا بلب لا اتھا فانوس لا اتھا گلوب لا اتھا سارج لائٹ لا تھوڑے علاقے بھی دھرتی پہ مختار سکفی ہر امیر غریب دوستے کا عظیم عمل گزارش کرنا چاہتے اللہ کے نبی فرمے دے رہو کلمہ پڑھ والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ والا. اگر چاہنے تیرا گھر نورانی ہوئے گھر منور ہوئے گھر روشن ہوئے بات بلب کی ضرورت نہیں فانوس کی ضرورت نہیں گلوب کی ضرورت نہیں بلکہ سرکار فرمے دے 90 روح یوں تکم بے تلاوت القرآن سرکار فرمے دے اپنے گھر کو منور کرو قرآن بھی تلاوت نہ. جی قرآن چنگا لگتا پہ یا کوئی لطیفہ سنا ماں اپنے گھر کو منور کرو قرآن بھی تلاوت نہ قرآن بھی تلاوت نہ. ہاں وہ گھر نورانی ہے وہ گھر محبوب خدا ہے جیڑے گھر قرآن بھی تلاوت ہو رہی ہے. تو سا لطف کتے میں کنجوسی نہ کرا ایک بندے دا 50 کروڑ دا بنگلہ ہوئے نال 50,000 دی جھوپڑی ہوئے. اگر قرآن دی تلاوت بنگلے چ نہیں ہوندی جھوپڑی اچ ہوندی ہے اللہ دے نزدیک کو بنگلہ محترم نہیں وہ جھوپڑی محترم ہے. جو فرمائیے میں کیا گزارش کر دیا گھر کو منور کرو قرآن دی تلاوت. آگا جی بیماری ہے تکلیف ہے لوگ چھوڑے دے نہیں گھر بیماری ملہتی کھڑی ہے ایک دا علاج کرے نہیں تے میں کو لگ رہے نہیں. ہاں جی اچھے ڈاکٹر کو ملتان دکھائیں لاہور دکھائیں اسلام آباد دکھائیں کراچی دکھائیں تے بیماری چھوڑے نہیں کوئی عمل نہ سوہا کوئی تعویذ لے ہوا مہربانی کرو ہا جو بیماری چھوڑ بنے. ہاں جی میں اپنی طرف نہیں کہ تسا لطف گیندو طبیب اکبر مولا امیر المومنین کی زبانی ہے عمل گزارش کرنا کہنے تے میرے مولا امیر المومنین فرمے دے اگر گھر وچ بیماری ہے تکلیف ہے دلوں کو چھوڑے گا نہیں بس سرکار فرمے دے گھبراون کی ضرورت نہیں واستشفعوا بتلاوت القرآن میرے مولا فرمے دے قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرو.
قرآن اتنی طاقت ہے اگر کسی مردے تے کسی میت تے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے اور مردہ زندہ ہو بنے گھبرانا نہیں قرآن اتنی طاقت ہے جو مردے زندہ کر سکتے اور جنہیں گھارے قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی فرمائے میں یا ابازار علیک بتلاوت القرآن اے بزرگ قرآن کی تلاوت کیوں میں نے سینا بیٹھا تھا قرآن اس واسطے قرآن پڑھ سے تا توحید سمجھ آسی قرآن پڑھ سے تا رسالت سمجھ آسی قرآن پڑھ سے تا حقیقی ولایت سمجھ آسی قرآن پڑھ سے تا دیکھو پتہ لگ سی اس کائنات خالق کون ہے قرآن پڑھ سے تا دیکھو علم ہو سی کائنات ذرے ذرے دا رازق کون ہے قادر کون ہے اگر قرآن ہی نہ پڑھ سے نہ توحید نہ سمجھ آوڑی ہے نہ رسالت سمجھ آوڑی ہے ہاں جی نہ دنیا چاہون دا مقصد سمجھ چاہون ہے نہ دنیا دا کائنات دا امام سمجھ چاہون ہے قرآن نال دل سے تو دنیا وچ بھی کامیابی ہے آخرت وچ بھی کامیابی ہے نبیہ دے سردار فرمائے یا ابازار علیک بتلاوت القرآن اے ابوذر قرآن کی تلاوت کی قرآن دی تلاوت اس واسطے کہ معصوم فرمائے جنہیں گھر قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر کو ایک نور بلند ہو گئے نور بلند ہو گئے جنہیں نور آسمان نال ٹکر کھا گئے اللہ دے ملائکہ دے مالک نور کیسا یہ نورانیت کیسی یہ روشنی کیسی آواز قدرت آتی ہو میرے ملائکہ غور نال دیکھو زمین پہ غلام علی قرآن بیٹھا پڑتا ہے قرآن بیٹھا پڑتا ہے بعض لوگ آدھر میں اپنے بچے بھی بڑی اچھی تربیت پیا کرے گا آلت والا سکول پڑھ دے 1 لاکھ روپے منتھلی فیس ہے مدہ لباس میں دیکھو جیڑی میں کو پینٹ جنڈا آکھی اس میں گھن دیتی ہے موبائل تا دیکھو میرے پتر تا شاید کہیں بیٹے دا ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما لو سارے حضرات علیہ موبائل میں کتنا مہنگا جناب گھن دیتے موبائل اور بہرحال موبائل فائدہ بھی ہے جڑی نقصان کیتے نا ساڈا وہ کہ بزرگ شام دے ٹائم سنتے ویلے اپنے بچے نو اچھے اچھے قصے کہانیاں ہاں جی درس تربیت کریں دے ہن سنتے ویلے جو ٹائم ملدا ہا ہن تک جداں دا موبائل ہے ایسی صورتحال تھی گئی ہے سنتے ویلے پیو اپنا چاہیے پوتر اپنا چاہیے وہ پیو پوتری آپس وچ کڑی بولے دے نہیں کوئی گال بھی پوچھے تو میسج تے پوچھ دے ہاں جی قرآن نال دلہ قرآن نال ہاں جی میرے بچے دا موبائل دیکھ میرے بچے دا لباس دیکھ میرے بچے دا اٹھن بہن دیکھ میرے بال دے والا دی کٹنگ دیکھ ان دی جتی دیکھ کتنی قیمتی ہے میں بڑی اچھی تربیت بھی کرے گا اور سب کچھ لکھا روپے مہینے دے خرچ کر کے کہیں پوتر کی نو اے بھی پوچھائی میرا بچہ سورہ فاتحہ دا سنا میرے مرن دے بعد میرے فاتحہ پڑھن جو گئی ہے یا کوئی نہ ایسا بنا ایسی تربیت کر جنہا مرن دے بعد تیرا بچہ تیرے کام آوے اور میرے مولا مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام صلوات بھلی ہو گئی ہے میرا خلے خبر آ گئی ہو گئی صلوات بلند پڑھو دے سارے پڑھوالے محمدی شاہ سرکار فرمین البیت الذی فیہ یقرأ القرآن یحضرہ الملائکہ ویحجرہ الشیاطین میرے مولا فرمائیں جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوئے بعض گھر رہے جن پہ جن تے کتھیں جننی کتھیں جن تے کتھیں جننی آنی تے گھر لے کو کٹھن تلا آوے تو دیر نہیں لگ دے جن تے جننی چھوڑے دے آگا دی عمل دسو مہربانی کرو ہر وقت تکلیف ہے تے پریشانی ہے مظلوم کربلا فرمائے دے جنہیں گھر قرآن دی تلاوت ہو گئے
اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے اور اس گھر تو شیاطین دفع ہوندے شیاطین اس گھر وچ نہیں رہندے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوندے شیاطین دا ڈیرا او گھر وچ ہوندے جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوے مفہوم روایت کے ہویا بس جس گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوندے وہ شیاطین دا ڈیرا ہوندے وہ چہرے مجھے نے جملہ کھاتے تھوڑے کلے جو ٹھنڈے ہوئے بھئی جس گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے سب متوجہ ہو تو جملہ نظر کرا جس گھر وچ بزرگوں قرآن دی تلاوت ہوئے اللہ صحت دے جڑے بھائی ہاتھ مدی بیٹھے تھے اس جملے پہ کھل ہوئے جس گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے اللہ جانے اس گھر دا کیا مقام ہو سی جس گھر تے خود قرآن نازل ہو رہے سارے وہ ہیں ہاں بھئی جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل جڑے گھر تے خود قرآن نازل ہوئے ہن سبحان اللہ بولو نا نے جڑے گھر تے خود قرآن نازل ہوئے بزرگوں بھائیو اس گھر تے صرف اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوندے بلکہ کوئی چکی پیا چلے ہے ہن بولو نا کوئی جھاڑو پیا ویندا ہے کوئی دردی بن کے آیا کھڑے صلوات بلند پر عظمت اہل بیت کے سارے حضرات مل میں کیا گزارش کر دی اور پھر میرے بزرگوں بھائیوں قرآن فقط پڑھنا کافی نہیں سمجھنا ضروری ہے پڑھنا کافی نہیں وہ جڑے لوگ ہیں سارے وہ بھیا انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھو سمجھنا نہیں کچھ لوگ آتے ہیں انہوں نے جو بھی سارے بھائی ہیں جو جڑے سر ہمیں دے بیٹھے بولے تو سلامت رکھے آجی میں قرآن پڑھا جاندا میں قرآن پڑھا سمجھدا جی میں قرآن میں جاندا کوئی جاندا ہی نہیں ہر قسم کا ترجمہ میرے گھر تے ہر قسم کی تفسیر میرے گھر تے میں آتا نا میرا مسلمان بھائی پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے تو تا بے دا نقطہ ہی نہیں سمجھا بے دا نقطہ سمجھے ہاں دشمن علی تا نہ پڑے ہاں قرآن نال اللہ میرا جوان قرآن اس واسطے کے مالک فرمیندے ربطان القرآن والقرآن یلعنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھتے تھے قرآن انہوں نے ہوتے لعنت کرے حق تو نہیں ہے میں اپنے وقت دے اندر بیٹا پڑھتا ہوں قرآن بھی پڑھتے تھے قرآن لعنت کرے دے قرآن بھی پڑھ دے قرآن دے اقیم و صلاة نماز پڑھ دے سجدہ صرف ادارے نہیں دے دے یا جمعے جمعے دی اذان تو پہلے جناب رکھی ٹوپی سر دے سرکاروں پہ ویندے تے کچھ لوگ تو بڑے سیانے انہوں کو پتہ ہوندے ان مول صاحب تکبیرۃ الاحرام ہی ٹائم آخری ہے بھئی حالی 5 منٹ پہلے نہ منائے حالی نماز کھڑا کرے نہ ہو سی تقریر کھڑا کرے نہ ہو سی تکبیرۃ الاحرام میں بس مل وجنا ہے تے کچھ بندے آتے ہیں سورہ جمعہ بڑی لمبی سورت ہے چھوڑو تکبیرۃ الاحرام کوئی پہلے رکوع وچ بندہ مل سکتا ہے رکوع وچ جناب ملیا تے بس سلام جی نے پھیرا نا جمعے دے دن نہ تسبیح نہ دعا نہ مناجات نہ مومن نال مصافحہ نہ مومن دی احوال کرسی آواز قدرت دیو میرے ملائکہ چاؤ نماز تے دے منہ تے مارو کیا سمجھتے میں دے سجدے دا محتاج یہ کیا سمجھتے میں دی تسبیح دا محتاج یہ اللہ اکبر اکھا نال میری منزلت بلند ہو گئی یہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اکھا نال میرا مقام بلند ہو گیا مالک فرمے دو میرا بندہ اے 2 رکعت نماز دا ایک بہانہ ہا اصل سے کو سجر دا مقصد تا اے ہا میرا بندہ میں تو کچھ مانگ میں اللہ دے کو عطا کرا اصل مقصد ہا میرے تو کچھ طلب کر بس قرآن سمجھنے اور میرے بزرگ بیٹھے ہو میرے بزرگ تو اگر قرآن نہیں پڑھا قرآن پڑھنا شروع کرو
سنتے ہو نا قبر اندھیری ہے، قبر اندھیری ہے، ان کے واسطے انتظام کرنا یا کرنا؟ بھئی گھر دی نورانیت واسطے میں گزارش کی تے انسان کیا تو کیا کریں دے تے او جڑا گھر ہے اس واسطے کچھ تیار کرنے یا کوئی نہ؟ قرآن بڑا نور ہے تے ان بزرگ آپ سے عجیب مول صاحب یہ بھی گل تا ٹھیک ہے تے ہن ساکو جو آدے اساں قرآن پڑھوں کبڑیج کہے ہو بھئی ساکو جو آدے قرآن پڑھوں ہم ساری نہ نظر صحیح کم کریں دیئے نہ حافظہ ہے نہ صحیح پہچان ہو سکتی ہے. میں آپ کو نہیں بیٹھا تھا معصوم فرمائے دے تو پڑھنا شروع کر بھائی پڑھنا شروع کر. یہ ایک مقبرہ ہے آغا حافظ کاظم نے نام قم المقدس ہے یہ ظاہر بیٹھے ہو آغا سب کی ملب تشریف رکھتا ہے. یہ بی بی معصوم قم حرم نال جڑی نہر ہے وہ نہر دے دوسری پاسے ہوتے نے بی بی والے پاسے قبرستان ہے اوتھے ایک مقبرہ ہے حافظ کاظم رضا دے نام دا. انہوں نے بارے لکھ دیں کہ وہ بالکل ان پڑھ وہ نکلے جسے شہزادے کی زیارت واسطے قم المقدس جان دے ہو ہر گلی کوچے کہیں نہ کہیں شہزادے کی زیارت کا ہے. انہوں نے زندگی نامے سے لکھ دیں کہ وہ ایک دن گن تھے رٹھے میں بھی لوگ پڑھتے پھر وہ مین گیٹ تے جو قرآن دی آیتاں تے زیارت تے اذن دخول لکھا ہویا ہے تے یہ آدھے میں پڑھیا ہویا کون ہم تے میں سچیدہ کھڑا ہم کاش کہ میں بھی پڑھیا ہویا ہوگا کاش میں بھی پڑھیا ہویا ہوں گا. لکھ دن رات کو ستے صبح حافظ قرآن اٹھے. بھئی قرآن پڑھنا شروع تک اچھا مولا جے ہم سارے بزرگ اپنے بیٹے بیٹی پوتے پوتی نواسیاں کو قرآن پڑھنا شروع کر دے میں تو انہا فائدہ کہ ہو سی قرآن صحیح بھی نہ پڑھ سکے معصوم فرمینن تو پڑھنا شروع کر جلہ تیرے وارث دے کو قبرستان سمھا کے قبر بند کر کے کلہ چھوڑ کے آمین دینا آواز قدرت آندی ہو میرے ملائکہ جاؤ اس قبر اچ میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن نال بڑی محبت ہے. ہاں قرآن سمجھنا ضروری ہے میں گزارش کیتا ہے اور اس وقت تک قرآن سمجھ آ نہیں سکتا جب تک انسان وارث قرآن کے دروازے پہ وارث قرآن دے اور جان دے وارث قرآن کون ہے؟ انہیں میں حدیث تلاوت کی تھی اللہ کے نبی کیا فرمائے یا علی انت مثل القرآن اے علی تو قرآن دی مثلے ہیں بولے سبحان اللہ بولے مطاقن مولوی دیواری بھی بولے تھے علی اے علی تو مثل قرآن ہے. زندگیاں گزرین تو آنیا مجلسہ سن دیں زندگیاں گزرین تو آنیا مطالعہ کریں دیں بارہا تو حدیث سنی اور دوسری حدیث بھی سنی القرآن و علی و علی و القرآن قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے اور آخری وقت پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میں اہل بیت چھوڑی دے گا فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین دو چیزاں چھوڑی گے نا ایک قرآن ہے ایک میرے اہل بیت ہے مگر یاد رکھنا ہے قرآن سمجھنا بھی اہل بیت تو کچھ ہی اہل بیت سمجھنا انہیں قرآن تو کچھ ہی نقل ہے قرآن کافی نقل اہل بیت کافی یا علی تم مثل قرآن ہے یعنی کیا بھی علی مثل قرآن کیا مطلب علی مثل تو تھاکے تو میں تھی چھوڑ دے ہوں نقل مکمل کرو بھئی علی مثل قرآن یعنی کیا بھئی یہ سامت قرآن ایک ناطے کے قرآن ایک کتابی صورت ہے کاغذ ہے تحریر ہے جلد ہے اے سامت قرآن علی ناطے کے قرآن یعنی کیا دیکھو معصوم فرمیدن قرآن دا ایک ظاہر ہے ان دا 70 باتیں ہیں 70 باتیں اور پھر فرمیدن وہ 70 باتیں دے اندر 700 باتیں نے جس کا علم اللہ نے اسا 14 کو عطا کیتا ہے. ہاں قرآن بھی ایک آیتی تفسیر بھئی آیت کریں دیئے بس اوقات قرآنی آیتی تفسیر حدیث کریں دیئے بس اوقات حدیث کی رہنمائی ہے قرآنی آیت کریں دیئے. علی ہے مثل قرآن ایسا جملہ مودت امیر المومنین رکھنا لے واسطے کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے زندگی بھر واسطے. علی ہے مثل قرآن یعنی کیا جنہاں میں قرآن کی آیت پڑھی ہے تو میرے مشکل حل ہو گئی مالک فرمائے دے لا یمسہو الا المطہرون مالک فرمائے دے قرآن او پاک تے طاہر کتابے جے کو پاکیزہ لوگوں تو سوا کوئی بھی مس
کر سکتا بھئی کم از کم تیری شرط ہے قرآن کو پاس کرنے واسطے طہارت ہے پاکیزگی ہے یا رسول اللہ مولا آتا اس ڈبے کے اونچی جگہ پہ بہت کے بوہے پہ تلے میں سوچے گا بیٹھا بھئی علی ہے مسئلہ قرآن یہ نہیں کیا اللہ کے نبی فرمے سن دنیا والے چینے نچے سمجھتا قرآن کو پاس نہیں کر سکتا انہیں پلیت بندے کے دل میں تعلیم ہی نہیں آ سکتا یہ جگہ نعرہ لینے ہیں نا تو نعرہ نعرے تکبیر بھی لایا پڑا اس واسطے میں نہیں کھڑا تھا جو میں ساکھ ہے لیکن ساکھ ہاں جی اس سادے مانا تھا مالک کے مگر سادے ہوتے بڑے اعتراض ہوں گے بھی عجیب قوم شیعہ قوم کیونکہ ذکر توحید نہیں کریں گے ذکر رسالت نہیں کریں گے ذکر قرآن نہیں کریں گے میں کہ جی میں ذکر توحید تو سب کریں ہے کو کریں تو ہی نہیں سارے کو سنی جو نہیں آنی اگر میرے مولا امیر المومنین دا نحج البلاغہ نہ ہوندہ تے کو پتہ ہی نہ ہوندہ اللہ ہے کیا اگر میرے مولا علی زین العابدین دا صحیفے سجادیہ نہ ہوندہ تے کو پتہ ہی نہ ہوندہ اللہ ناراض و نیاز تھی نہ جینے ہاں یہ تو اتنا ہستیاں دس ہے نا آج بھی مجلسی سے واسطے میں قرآن نے گزارش کی تھی زندگی تو وقت میں توحید پہ بھی گزارش کرتے صاحب اعتراض کریں میں عجیب لوگ ہیں شیعہ قوم عجیب میں کہ کی میں عجیب ہے اکھے بس عجیب ہے لیکن کیا مطلب ہے کہ عجیب ہے میں کہ کی میں عجیب ہے اکھے جی نہ دی سمجھ نہیں آمدی میں کہنا کہ تے کو سمجھ آئی ہے تے کو سمجھ آوے ہاتھا تو دشمن علی بنے ہاں ذکر توحید میں کہ کریں دے ہیں اکھے بات سمجھ نہیں آمدی میں کہ کس بات تھی اکھے جی ذکر توحید نہ ہوں دے نعرہ علی نہ ہوں دے یہ میں ہے یا کوئی نہ جڑے بارے مشاہدے چیزیں باتا ذکر توحید نہ ہوں دے نعرہ دشمن آدھے علی نہ ہوں دے ذکر رسالت نہ ہوں دے نعرہ اور چیندے ہو نام عبادت ہی نے ذکر قرآن نہ ہوں دے دشمن آدھے نعرہ ذکر دنیا نہ ہوں دے نعرہ سارے بولو ذکر آخرت نہ ہوں دے نعرہ کہ علی والے اور سارے اچھے بولو ذکر جنت نہ ہوں دے نعرہ اور میرا مسلمان بھائی انہا بیچارے بھی ایک مجبوری ہے کہ شیعہ خطیب عمر پہ ناتے اپنی مجبوری خوبصورت چاہنا بھئی وجہ کیا ہے ذکر توحید دا نعرہ علی دا ذکر رسالت دا نعرہ علی دا ذکر قرآن دا نعرہ علی دا ذکر دنیا دا نعرہ علی دا ذکر قرآن دا نعرہ علی دا ذکر جنت دا نعرہ علی دا پتہ ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے حقیقت کیا ہے وجہ صرف اتنی ہے کہ اس علی نے سارے نبی نال بے وفائی نہیں کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد قرآن پر سیدت کو بسلم اسی نماز کی میں پڑھ لی مالک فرمائیں دے اقیم الصلاة نماز پڑھو ایک بھائی نے میرے کو حکم کی تھے مگر میرا بس وقت تمام ہویا میں پہنچا نہیں کہ 2-4 دن پہلے میں فیصل آباد ایک مجلس پڑھی ہے تو سوشل میڈیا تے جنہ بھائیاں ریٹ سے شاید انہوں حکم کی تھے کہ صاحب وہ جملہ سنے سو زندگی تا ادھار رہ کے بات گزارش کر دے صاحب قرآن پر سیدت کو بسلم اسی نماز کی میں پڑھ لی قیام کی میں کرنا ہے رکوع کی میں کرنا ہے سجدہ کی میں کرنا ہے تشہد کی میں پڑھنا ہے یہ آج کل دے مسائل تمہارے سامنے یہ دشمن دی سازش ناکام کر دشمن دی سازش نو اپنا عقیدہ اوہو بڑا جڑا قرآن دے مطابق ہوئے اپنا عقیدہ اوہو بڑا جڑا نبیان دے سردار دے مطابق ہوئے میرے کو لوگ پوچھتے کر بھی ایک پروگرام میں ڈاگا جی ایک کینے پڑھا بننے نہ چاہتا بننے یا نہ چاہتا بننے میں کہ میرا جوان بھائی شاید تیری سمجھ اچھ نہیں آیا میری نظر اچھ تو پوری نماز ہی علی ہے ہاں میری نظر اچھ پوری نماز ہی علی بے نقطہ کون ہے بڑی نماز شروع کریں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نقطہ کون ہے مولا نہیں فرمایا آنا نقطہ تو تحت الباب
کہ اس بات نقطہ میں علی ہوں. ہاں سورت پڑھتے پڑھتے آتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم. مالک صراط مستقیم لکھا کو جا کے لکھا دے کو جا کے ثابت قدم رکھ. جنہ نہیں لکھا وہ مددن لکھا تے جنہ صراط مستقیم لکھے آدھے ثابت قدم رکھ. ان نمازی چہرے بیٹھے ہو ہر روز کم از کم 10 مرتبہ تو پڑھتے ہو یا نہیں؟ میرے بزرگوں بھائیوں کچھ لوگ سرکار کی خدمت کیا یا رسول اللہ مولا آقا جو ہر روز نماز پڑھتے ہیں. ہون میں زور نہیں لامنا تو آدھا دے دا کتنا زور علی کی محبت جو بلند ہو سکتا ہے. آخر لگے یا رسول اللہ مولا آقا جو ہر روز نماز پڑھتے ہیں جہاں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اس صراط المستقیم ہی کیا اعلیٰ مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ نقل کیتا ہے کہ سرکار فرمیندے نے رکو ہونے آمر والا ہے. ہونے آمر والا ہے. چند لمحے گزرے نو فجاء علی علیہ السلام. سرکار فرمیندے نے فارقو ھذا صراط المستقیم. پہچانو اے علی صراط مستقیم. جسے علی مل گیا اسے صراط مستقیم مل گیا. انعمت علیہم جنہاں دے اوپر تیریاں نعمتاں ہی نعمتاں ہیں. وہ کیڑی ہستی ہے غیر المغضوب جنہاں دے اوپر تینک نہیں غضب نہیں کیتا. وہ کیڑی ہستی ہے والضالین جڑے زندگی دے ایک لمحے کی گمراہ نہیں رہی. وہ کون ہے؟ چھوڑ اختلاف چھوڑ فساد حقیقت کا مطالعہ کر یا قرآن پڑھ. بڑیاں بڑھایا تلی بات دیا کرائے دے لوگوں کو بلا کے ذکر دی زینت البرامرہ چھوڑ. اپنا عقیدہ اوے بنا جی میں قرآن آکے. اپنا عمل ہوئے بڑا جی میں نبی آکھے یا نبی دے باہر جانشین آکھے. نماز پڑھو کی بس بات آگئی ہے جو لوگ عرض کر دینا. میرے بزرگوں بھائیوں سرکار دی خدمت کچھ لوگ آئے لیکن میں کیوں کہیں بھی تقلید کروں؟ میں امام زمانہ بھی تقلید کرے گا. والواجنا مولا دی خدمت مولا تو نماز پڑھو میں تمہارے پیچھے پڑھا پتہ لگے جو کینے پڑھتے ہو. ناراض ہو گئے ہو یا گھبرا گئے ہو؟ میں تو تمہاری محبت ہے جملہ کھڑا بدے گا نا. سرکار کی خدمت کچھ لوگ ہے یا رسول اللہ مولا کا یہ جو قرآن آتے نماز پڑھو کینے پڑھو؟ سرکار فرمیندے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. چلو میں صاحب سے ایک جملہ کے پر سبس صلو کما رأیتمونی اصلی. سرکار فرمیندے ہیں نماز میں پڑھو جی میں کو پڑھتا دیکھو. سنو نہیں جی میں پڑھتا دیکھو. بس وقت تمام ہویا کہ تمہاری طبیعت ساتھ لے رہے میں دیکھ 2 منٹ جلدی جلدی تسلسل گزارش کرا بھئی نبی تو سالے تک نماز پہنچی کی میں ہے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. امیر کائنات نے لکھا امیر کائنات نے پڑھائی. حسن مجتبیٰ نے لکھا. امیر امام نے پڑھائی. حسین شہید کربلا نے لکھا. اکبر بابے نے پڑھائی. علی زین العابدین نے لکھا. سید الساجدین نے پڑھائی. باقر العلوم نے لکھا. پنجویں سرکار نے پڑھائی. امام صادق علیہ السلام نے لکھا. چھٹی سرکار نے پڑھائی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لکھا. ستویں سرکار نے پڑھائی. امام علی رضا علیہ السلام نے لکھا. 8ویں سرکار نے پڑھائی. بیٹھے توڑ گئے ہو. امام محمد تقی علیہ السلام نے پڑھائی. علی نقی علیہ السلام نے لکھا. 9ویں سرکار نے پڑھائی.
دی محنت ہی دیکھو دے اپنی سونی صلوات ہی دیکھو جیو ہو انشاءاللہ نہیں اچھی صلوات پڑھو جتنا بھی میں جو مبدت سیدہ بھی نہیں بلند ہے سارے حضرات میں حقیر نہ سمجھی نماز کو حالت رکوع تیرے امام کو 14 سال گزر گئے مخصوصی حق ہے آخری بندے دا بھائیاں تو حکم ہی میں حق قرار بھی میں آخر پڑھ سا مگر ایک شرعی مجبوری بھی وجہ تو میں جلدی پڑھ رہا ہے تبرکاً ایک جملہ اون غریب کی مظلومیت دا عبادت مکمل ہو گیا ہے جیندیاں 18 بیاں 19 پتر روندے ہی واسطے ہیں جنازہ مزدورہ چاہے جی بابا جی اللہ تمہاری حیاتی کرے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو جڑے سمجھے انہوں نے ہے نکل گئی ہے جڑے نہیں سمجھے زمانے دے امام دا ایک سلام پڑھا کہ بس سارے مل کے زمانے دے امام نے پرسا دیو تو آجے تے میرے امام جڑے پردے گئے پتے آجے دی پانی نہیں روندے خون روندے وین کر کر کے روندے رو کے آدھے السلام علی مرزوز الساقین میرے مولا فرمیدن میرا سلام ہوئے اس قیدی تے جیندیاں پنڈلیاں دا گوشت قیمہ بن گیا اللہ قیمے شرح لکھئے مقاتل جو علماء نے وہ لکھتے ہیں میرے 7ویں امام دے مختلف زندان ہیں ایک زندان ہے زمین دوست میرے امام کو زندان چکٹھے نا آکے اٹھے ملہا میں نا لگتا ہے کہ وزنی کڑے پامیں نا کوشش کری تیری ہے نکلے غریب دی غربت دے لگتا ہے کہ وزنی کڑے بدے نا انہاں کڑیاں نال وزنی زنجیر بدے نا انہاں زنجیرہ نال وزنی پتھر بدے نا وہ پتھر جو سکتے نہ نا اس زندان جیویں پتھر تلے بننے ہاں رضا دے بابے دیاں پنڈلیاں دا گوشت قیمہ بڑھنا بنے واہ بھائی واہ بڑی کوشش کرائی ظالم کسے طریقے نال امام شہید ہو جائے بس ایک وین سنو 2 منٹ دا مجلس تمام ہوئی زندگی دا دیر مسائب سنا دے سا اس ظالم نے 12 شیر پورا ہفتہ بھوکے رکھے جلے کو یقین تھی گیا نا بھی اور درندہ صفت حیوان ہے اور جدے امام سامنے آیا امام کو کھاوے سے امام کو زندان کو کٹھانے شیرہ کے درمیان گھرنے وہ اس علاقے دے نرم دے لوادار ہو 12 شیر سجدہ ریز ہو گئے اپنی بولیے جادن مولا نگی سنیاتا کرنانے دی امت نگی سنیاتا اسد سنیار گئے ہیں تو سادہ 7واں امام ہے تو مدت قیدی ہیں ایک کوشش ناکام ہوئی ایک زن فحشہ عورت کو تیار کیتا اس پہ غیرت نے آدھے جاؤ سنانے اس قیدی پہ الزام لاؤ اور کوشش کری تیری ہے نکلے اس قیدی پہ الزام لاؤ یہ عورت آئی ہے کافی دیر کھڑی رہی ہے واپس بن لی آدھی میرے نال مذاق کی طرح اتھا تو کچھ بھی نہیں اتھا تو ایک سفید رنگ دی چادر ہے جڑی کہیں کہیں ملے ہوا نال ہل دیئے سمجھ دے پہ میں کہ کھڑا آتا کہیں کہیں ٹیم ہوا نال ہل دیئے ظالم آدھے اوہو تا 7واں امام ہے زندان دے دروازے پہ دوبارہ آئیے کافی دیر بعد میرے امام سر سجدے کو چایا شکراللہ بھئی تھوڑی آواز بدامی شکراللہ الحمدللہ دی تسبیح زبان دی جاری ہوئی یہ عورت نے کیا دیئے مولا میں تو تمہاری خدمت واسطے بھیجا گئی ہے میرے مولا فرمیدن اللہ کی مخلوق جیڑی مخلوق کی جو اساں ہے نا اساں چاہیں لوگاں کو تساں چاہیں عورتاں دی خدمت دی ضرورت ہے رومن والا میرے امام نے جو اشارہ کیتے نا یا بصیرت والی آنکھاں کھلی ہے نا یہ عجیب شخصیت کا مالک ہے تیری خدمت واسطے تو حور و ملائکہ غلمان کھڑے میرے مولا فرمیدن میں تے کوئی مشورہ رہنا اور تیری ہے نکلے اس جملے تے دنیا میں کوئی غم نہ دیکھو میرے مولا فرمیدن میں مشورہ
وعدہ دینا میرے قتل ہاتھ نہ پا تیری جنت دا ضامن واہ بھائی واہ بھائی واہ حقدہ کی تمہیں میزاداری نہ کوئی غم نہ دیکھو میں تیری جنت دا ضامن ایسی علاقے دے نرم دے رضادارو اللہ تیرے پردے سلامت رکھے جناب نا جنت دا ضامن دیکھ کے آدھیا تو جو جنت دیا زمان دا دینے تو کوئی زہرا دا پترے فرمینے میرا واپس ویسے دیکھو قتل بھی کریں تا قتل تو ہی نہ ڈری اس واسطے کہ جنہ تیری روح ویسی نہ جنت جو میری نور دانیاں تیرا استقبال کرے سے ایک دا پاسے دے ہاتھوں سی دوجی دے ہاتھاں دے رسیاں دے نشان بس رومن والے آنکھیں دے بھامے سوکھے وقت گزردہ آیا ظالم زہر نوایا 24 رجب دی شام ہوئی میرے مولا فرمید اندر ہوگا میرے تو کڑیاں میریاں لہا میں اج رات کا مہمان ہوں میں بہت ساری دھیاں دا باپ ہوں میں اپنی دھیاں کو مل لاؤں میں اپنے پترہ کو مل لاؤں یا دن ایسا نہیں لہا سکتے میرے امام کو جلال آئے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر رومانہ لگتو کڑیاں میریاں ترٹ کے زمین تے لٹھی ہیں کہ میرے مولا فرمایا ہو سی ظالموں میں توادہ کہہ دینا میں ان کی رضا دا کہہ دیا بعد لکھنا لے لکھ دے ایجاد امامت نال میرے مولا گھر آئے ادھی رات دا بیلاہا وہ دھیاں والا اللہ کے نام تے دسو جنہ دھیاں دا بابا زندگی دا قیدی ہوئے یا 14 سالہ دا قیدی ہوئے دھیاں بسترہ تے سمجھی ہیں قالینہ تے سمجھی ہیں نار بے اکبر دی قصہ میں رضا دیاں بھینا مٹی پہ سدیا ہوئے میرے امام آکے ایک ایک بھی کو دیکھنا شروع کیتے یا رضا دی اممہ دی اکھل لیے ڈھا نکل لیے رو کے فرمائے رضا دی ماں کہیں بھی کو نہ جگہ میں صرف رضا پتر کو جگہ رومن والا بی بی پتر دے سران دی آئی ہے رو کے آدھی رضا اللہ سارے اللہ یار صرف 2 منٹ ویٹ کرنے لگا مکمل شہادت نہیں پنجی رجب نو مکمل شہادت سنائے رومنہ نے 2 جملے سنو رو رو کے آدھے رضا جاگ قیدی بابا ملن آیا واہ بھائی واہ اللہ تیریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے رومنہ نے ماتمی عہدہ دارو 18 یونوی دھیاں میرے امام دیاں جلدی دنال دوڑ کے آئیں متعدیاں سکھدیاں جو بدیاں کوئی منہ چمدی ہے کرے وین اللہ دینا پہ کوئی کل چمدی ہے کوئی ہاتھ چمدی ہے رو رو کے آدھن بابا شکر قیدہ چھوڑ گئی ہے واہ بھائی واہ قدا کرنے پہو دنیا دا کوئی امن نے تو غریب دی غربت رو منانے رو رو کے آدھن بابا شکر قیدہ چھوڑ گئی ہے رو منانے ایک بزرگ دے جملے نو پڑھتے ہو میرا کیا دے دن معصوم ہے کم بی جڑے ظاہر بیٹھے ہو کلی بیٹھ ویر بیٹھے کرنی ہے رو رو کے آدھن بابا او میرا غریب بابا او میرا مظلوم بابا او میرا اللہ راسی بابا رو رو کے آدھن بابا اللہ دے ناتے دا ساتھ کتنے سال ہو گئے زندانے دا اوٹھیا میرا رو کے آدھن 14 سال رو کے آدھن بابا کتنی عیدہ
تے میرے